ایک ہی دشمن ملک ہے, وہی آپ کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے انڈیا. مگر اب گروپ کے اندر 2-3 گروپس بن سکتے ہیں, اور فورس کے اندر بھی. ایک گروپ تو ٹی ٹی پی ہے, اور ملک بھی افغانستان ہے, تو یہ ٹی ٹی پی اور افغانستان کو بھی یہ کور کرتا ہے ٹیررزم, کیونکہ اس کا براہ راست انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ ہم ٹیررزم کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک ہے, گروپ کے اندر خان صاحب بھی آ جاتے ہیں, پی ٹی آئی بھی آ جاتی ہے, فورس کے اندر بھی خان صاحب اور پی ٹی آئی آ جاتے ہیں. نون لیگ کسی کھاتے میں نہیں آ رہی یہاں. نون لیگ کی تو حکومت ہے اور وہ تو اسٹیبلائزیشن کر رہی ہے, اور آرمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ ہم ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنے دیں گے. بالکل, سیاسی اور معاشی دونوں طور. اور ان کا پہلے سے یہ موقف رہا ہے کہ اب معیشت جو ہے اس کو سینٹر سٹیج پہ لانا ہے, اور کسی قسم کی سیاست جو کہ معیشت کو ڈی اسٹیبلائز کرتی ہے اس کی اجازت نہیں وہ دیں گے, اس کو کامبیٹ کریں گے. بیکاز اگر اکانومی نہ رہی تو ملک نہیں رہے گا نا, وہ فارغ ہو جائے گا سارا ملک. تو اس لیے ظاہر ہے کنسرن تو ہے. تو یہ ان کا بڑا واضح طور پہ یہ ایشو, یہ انہوں نے بات کہی ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فیک نیوز اور گاسپ جو ہے اس کو آپ مت اس کی طرف مت توجہ دیں. یہ ملک میں یہ چلتا ہے, یہ گاسپ جو ہے. اب گاسپ 2-3 قسم کی ہے. ایک ان کے بارے میں ہے, ظاہر ہے بہت گاسپ ہے ان کے بارے میں, اور وہ یہی ہے جی ایکسٹینشن لیں گے نہیں لیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. اور انہوں نے حالانکہ واضح کر دیا کہ میں نے نہیں لینی ایکسٹینشن, پھر بھی لوگ لگے ہوئے ہیں, ابھی بھی باتیں چل رہی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, کہہ دیا ختم کریں بات کو. آگے آئیے آپ کہ جی دوسری پولیٹیکل رینگلنگ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے, پولیٹیکل رینگلنگ مطلب ہے سیاسی طور پہ کشمکش اور لین دین. اب وہ تو ہو ہی رہی ہے, آپ نے دیکھا ہی ہے. ادھر رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں گے تو میں سیدھا کر دوں گا آپ کو, وہ کہہ رہے ہیں ہم پولیس بھیج رہے ہیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, تو یہ پولیٹیکل رینگلنگ ہو رہی ہے. اور یہاں پنجاب کے اندر بھی پولیٹیکل رینگلنگ ہو رہی ہے, ہارس ٹریڈنگ بھی یہی ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں جو ہے نا دے لیڈ ٹو ڈی اسٹیبلائزیشن. سو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا بیان دیا انہوں نے. اور پھر انہوں نے اپنے کیڈٹس کو یہ بھی کہا کہ رسپیکٹ ڈیموکریسی اینڈ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز. حالانکہ تاریخ اسٹیبلشمنٹ کی یہی ہے کہ انہوں نے خاص رسپیکٹ نہیں کی ڈیموکریسی اور انسٹیٹیوشنز کی, مگر اچھی بات ہے کہ کیڈٹس کو یہ سکھایا جا رہا ہے. سو آئی ایم ویری ہیپی کہ چیف نے جا کے یہ بات کہی ہے. سو آل ان آل اٹ واز اے گریٹ اسٹیٹمنٹ. اب سوال یہ ہے کہ یہ جس کی طرف پیغام ہے کیا وہ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے, یا سمجھیں گے کہ نہیں. دیکھیے طالبان تو نہ سنیں گے نہ سمجھیں گے, انڈیا نہ سنے گا نہ سمجھے گا. اب خان صاحب کی بات آئی, کیا خان صاحب سنیں گے سمجھیں گے اور کیا کریں گے؟ میرا خیال سمجھ تو ان کو آ رہی ہے, اسی لیے ابھی تک لانگ مارچ کی ڈیٹ نہیں اناؤنس ہوئی, اور ابھی تک یہ معاملہ چل رہا ہے. ایک ہی اسپیچ ہر جگہ پہ وہ ایک ہی بات کرتے ہیں, وہ بور ہو گئے لوگ, وہی باتیں سن کے. مگر خان صاحب جو ہے نا ان کا فلسفہ یہی ہے, جھوٹ کو 10 دفعہ بولو سچ بن جاتا ہے. تو یہ پرانا فاشسٹ طریقہ ہے. بہرحال ٹھیک ہے, ہی از اے پاپولسٹ لیڈر, کلٹ ہے ان کا. ٹھیک ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.